الحمد لله الذي كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضور تاجدار کون و مکان حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں ایک مرتبہ ہم اور آپ عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سندنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے پوری دنیا واقف ہے۔ اللہ کے ولیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اللہ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک آگ کا پجاری آتش پرست رہتا تھا جس کا نام شمعون ہے۔ وہ 70 سال تک مسلسل آگ کی پوجا کرتا رہا، آگ کی پرستش کرتا رہا 70 سالوں تک۔ لیکن جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوا تو حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں اور لے جانے کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ تو کلمہ شہادت سے مشرف ہو جا، کلمہ شہادت پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جا۔ تو اس آتش پرست شمعون نے آپ سے عرض کیا کہ مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہے تو صرف اور صرف دکھاوے کے لیے کرتا ہے۔ اس کی اگر اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے تو وہ اپنے مطلب سے ہی کرتا ہے، اپنے مطلب کی ہی وجہ سے کرتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرتا ہے مسلمان تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں رب کی عبادت کر رہا ہوں، رب کی ریاضت کر رہا ہوں، رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہا ہوں تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں مجھے جنت عطا فرمائے گا اور دوزخ سے نجات عطا فرما دے گا، میرے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس کا گلہ یہی تھا کہ مسلمان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ صرف اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، تو ایسا مسلمان ہونے سے فائدہ کیوں ہے، کیا ہے؟ تو حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو کم از کم مسلمان اتنا تو کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، کچھ نہیں کرتا، سب کچھ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، لیکن ایک چیز مسلمان کرتا ہے جو اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، انکار تو نہیں کرتا نا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ کو مانتا ہے۔ وہ اللہ کو ماننا ہی کافی ہے۔ تم 70 سالوں سے آگ کی پوجا کرتے آ رہے ہو، پرستش کرتے آ رہے ہو، لیکن اگر ہم دونوں ایک ساتھ آگ میں گر جائیں گے تو آگ دونوں کو برابر جلائے گی، نہ کہ تم اس کی پوجا کرتے ہو تو تمہیں بخش دے گی، چھوڑ دے گی، آگ دونوں کو جلائے گی۔ لیکن میرا رب، میرا مولا اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا صادق، اتنا سچا ہے کہ اگر اس کا فضل شامل حال ہو تو یہ آگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، یہ آگ میرا کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور آگ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ نہ بگاڑا، یعنی آپ کو نہیں جلاتی ہے آگ۔ شمعون نے یہ کیفیت دیکھ کر اس کو یہ محسوس ہوا کہ یقیناً آگ ان کو نہیں جلا رہی ہے تو ان کا اللہ صادق ہوگا، لیکن اس نے کہا کہ اب میں نے 70 سال مسلسل
आग की पूजा की है, अब आखिर वक्त में मुसलमान होकर फायदा क्या। तो हजरत सैयदना हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तू सच्चे दिल से कलमा पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत नबी आखिरुस्समा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ ले, इस्लाम में दाखिल हो जा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन उसको फिर भी यकीन न हुआ और उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप ये अहदनामा तहरीर फरमा दें कि मैं इस्लाम ले आऊंगा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे गुनाहों को बख्श देगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी मगफिरत फरमा देगा। हजरत सैयदना हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके कहे के मुताबिक, जिस तरीके से उसने कहा था उसी तरीके से हजरत सैयदना हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मजमून तहरीर फरमाया और फरमाया कि तू इस्लाम अगर ले आएगा, तू कलमा पढ़ लेगा, कलमे शहादत का इकरार कर लेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तेरे सारे गुनाहों को माफ करके तुझे जन्नत अता फरमा देगा। ये तहरीर फरमाकर उसको दिया और देने के बाद फिर भी उसको यकीन न हुआ तो कहा कि बसरा के जितने भी आदिल लोग हैं, सारे लोगों की शहादत इस पर चाहिए। हजरत सैयदना हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे जितने आदिल लोग थे, सारे लोगों की शहादत उस पर, उस वरगे पर, उस पर लिखवा कर उस शमऊन को दी। देने के बाद अब शमऊन ने ये इस्तिद्दा की, ये ख्वाहिश जाहिर की कि अगर मेरा विसाल होने के बाद मुझे गुस्ल भी आप ही देंगे और तदफीन व तकफीन आप ही फरमाएंगे और कब्र में मुझे आप ही उतारेंगे और मेरे हाथ में ये वरगा रख देंगे, मेरे हाथ में ये कागज रख देंगे, ये शहादतनामा रख देंगे, ये अहदनामा रख देंगे, ताकि कल बरोज़े महशर ये शहादतनामा मेरे मुसलमान होने की शहादत बन सके। ठीक उसी तरीके से उसने कलमे शहादत पढ़ा और कलमे शहादत पढ़ते हुए उसका विसाल होता है, वो रुखसत हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हजरत सैयदना हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसके साथ किया, उसको गुस्ल दिया, उसको कफन दिया और कफन देने के बाद में कब्र में उतारा। कब्र में उतारने के बाद में उसके हाथ में वो शहादतनामा रख दिया और रखने के बाद आप चले आए। रात को आप ख्वाब में देखते हैं कि शमऊन जन्नत में कीमती लिबास पहनकर और सर पर ताज सजाए हुए जन्नत की सैर कर रहा है। हजरत सैयदना हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा कि तेरा क्या हाल हुआ। तो उसने कहा कि अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी मगफिरत फरमा दी, मेरे गुनाहों को बख्श दिया है, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। अब आपके इस अहदनामे की कोई जरूरत नहीं है, आप इस अहदनामे को वापस ले लीजिए। सुबह बेदार हुए हजरत सैयदना हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु, सुबह बेदार हुए तो क्या देखते हैं कि वो शहादतनामा, वो अहदनामा आपके हाथ में मौजूद था और उसको लेकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं कि मौला, जिसने 70 साल तेरी बारगाह में, जिसने 70 साल आग की पूजा की, जो 70 साल तक आग की परस्तिश करता रहा, सिर्फ एक मर्तबा उसने कलमा पढ़ा है, तो ऐ मौला तूने उसकी मगफिरत फरमा दी। तो जिसने 70 सालों से तेरी बारगाह में इबादत और 70 सालों से तेरी बारगाह में कलमा और शहादत और तौहीद तेरी बयान करता नजर आ रहा है, परवरदिगार आलम उसकी मगफिरत नहीं फरमाएगा? जरूर फरमाएगा। अगर कोई बंदा सच्चे दिल से, अकीदत से अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से हाजिर होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जरूर उसकी मगफिरत फरमा देता है। वो शमऊन जिसने 70 सालों तक अल्लाह की इबादत नहीं की, गैरुल्लाह को मानता रहा, गैरुल्लाह को पूजता रहा, आग की परस्तिश करता रहा, जो गैरुल्लाह है उसकी पूजा करता रहा, और गैरुल्लाह को मानना, गैरुल्लाह की परस्तिश करना
یہ خارج اسلام ہے. اسلام میں اس کا کوئی معیار، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام میں غیر اللہ کو پوجنا، اگر کوئی عبادت کے لائق کوئی ذات ہے تو وہ رب کی ذات ہے. تو جب اللہ رب العزت نے اس بندے کی مغفرت فرما دی جس نے 70 سال تک غیر اللہ کی عبادت کی، یعنی آگ کی پوجا کرتا رہا، صرف ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے سے اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی، تو کیا اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی مغفرت نہیں فرمائے گا؟ بس ہمارے دل میں جو عبادت ہونی چاہیے، جو ریاضت ہونی چاہیے، وہ خشوع و خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے. ہم عبادت کریں تو خشوع و خضوع کے ساتھ کریں، ہم ریاضت کریں تو خشوع و خضوع کے ساتھ کریں. کوئی بھی عبادت کریں تو ہمارے دل میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو ہمیں جنت مل جائے گی، ہم ریاضت کر رہے ہیں تو ہمیں جنت مل جائے گی. نہیں، ہمارے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ اللہ یہ جو میری عبادتیں ہیں، جو ریاضتیں ہیں، اللہ رب العزت یہ اس لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ میرے گناہ بخش دیے جائیں اس کے بدلے میں، میری مغفرت ہو جائے اس کے بدلے میں. لیکن اللہ رب العزت تیرا کرم اتنا بڑا ہے کہ میری عبادتیں اس کے سامنے بہت چھوٹی ہیں. اگر تو کرم فرمائے گا تو میری مغفرت ہو جائے گی، اگر تو فضل فرمائے گا تو میری مغفرت ہو جائے گی. حضرت سیدنا رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک واقعہ یاد آتا ہے مجھے. ایک دفعہ آپ ایک ہاتھ میں آگ لے کر اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی تھی، تو کسی نے پوچھا کہ رابعہ یہ ایک ہاتھ میں آگ کیوں ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں آگ، دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر کہاں جا رہی ہو؟ تو حضرت سیدنا رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ آج میں اس آگ سے جنت میں آگ لگا دوں گی اور اس پانی سے جہنم کو بجھا دوں گی، تاکہ کوئی بھی مومن اگر اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے تو عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، جنت کے لیے نہ کرے، دوزخ سے بچنے کے لیے نہ کرے. عبادت اگر کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ رب العزت کے لیے کرے، جنت پانے کے لیے اور دوزخ سے بچنے کے لیے عبادت نہ کرے. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ہم اور آپ اگر عبادت کریں تو ہماری اور آپ کی عبادت اس لائق ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں، ہم اللہ کی رضا حاصل کریں. ہم عبادت کریں تو سچے دل سے کریں. ہم جنت اور دوزخ کے لیے نہ کریں کہ ہمیں دوزخ سے چھٹکارا مل جائے اور جنت ہمیں مل جائے. ہم عبادت کریں تو اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور اگر اللہ راضی ہو گیا، اللہ مہربان ہو گیا، تو جنت تو پکی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں جنت سے نوازے گا. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان کرتے رہیے، اللہ رب العزت کی وحدانیت بیان کرتے رہیے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہیے، درود و سلام پڑھتے رہیے، کلمہ و توحید پڑھتے رہیے. اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی مغفرت فرما دے گا. بس ہماری اگر عبادت ہونی چاہیے تو صحیح معنوں میں صدق دل سے عبادت ہونی چاہیے. اگر ریاضت ہونی چاہیے تو صدق دل سے ریاضت ہونی چاہیے. ہمارے اندر دکھاوا بالکل نہیں ہونا چاہیے. ہم دکھاوا کریں گے تو دکھاوے کی جو عبادت ہوتی ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ رب العزت دکھاوے کی عبادت کو پسند نہیں فرماتا ہے. اسی لیے تو حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور جن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یمن کی جانب سے مجھے رحمت کی خوشبو آتی ہے. یہ حضور حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کر رہے ہیں کہ یمن کی جانب سے مجھے رحمت کی خوشبو آتی ہے، رحمت کی بو آتی ہے. وہاں میرا ایک عاشق رہتا ہے، میرا ایک دیوانہ رہتا ہے. اللہ رب العزت جس کے توسل سے، جس کے دعاؤں کے صدقے میں ہماری بہت ساری امتوں کی مغفرت فرما دے گا.
بنی ربی اور مضر ایک قبیلہ ہے، اس قبیلے میں بھیڑ بہت زیادہ ہیں. اللہ رب العزت ان بھیڑوں کے بالوں کے بدلے میں اس اویس کی دعا کے صدقے میں اللہ رب العزت ان بھیڑوں کے بالوں، جتنے بال ان بھیڑوں کے جسم پر ہیں، اتنے میرے امتی کی مغفرت فرما دے گا. قرن کی سرزمین سے، یمن کی سرزمین سے مجھے رحمت کی خوشبو آتی ہے. حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کل بروز محشر حضرت سیدنا اویس قرنی کو 70,000 ملائکہ کے جھرمٹ میں جنت میں داخل کیا جائے گا، اور وہ ملائکہ پورے کے پورے جتنے بھی ملائکہ ہوں گے سارے کے سارے حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکل کے ہوں گے، حضرت سیدنا اویس قرنی کی شکل میں ہوں گے، تاکہ کوئی بروز محشر بھی حضرت سیدنا اویس قرنی کو پہچان نہ سکے. لیکن اللہ جس کو چاہے گا وہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیدار سے مشرف ہوگا. ایسا کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی نہیں جانتا تھا. یمن میں قرن کی سرزمین پر کوئی بھی بندہ نہیں جانتا تھا. بس اتنا جانتے تھے کہ کوئی دیوانہ، کوئی مستانہ، کوئی پھٹے پرانے لباس پہن کر جنگلوں کی وادیوں میں، جنگلوں کی کھاڑیوں میں بس مصروف عبادت رہا کرتا ہے. کسی کو کوئی خبر نہیں تھی کہ اویس کی ذات کیا ہے، اویس کی شخصیت کیا ہے، اویس کا مقام کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اویس کا مرتبہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں. کسی کو کچھ خبر نہ تھی. کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت کرتے تھے تو دکھا کر نہیں کرتے تھے. وہ تنہائی میں جنگلات میں اونٹ چراتے تھے اور وہیں پر مصروف عبادت رہا کرتے تھے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا اویس قرنی جب مصروف عبادت رہا کرتے تھے تو آپ کے جو اونٹ رہتے تھے اس کو آ کر فرشتے چراتے تھے. اتنی عمدہ عبادت، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ جنگ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک، ایک دانت شریف شہید ہوا تھا. آپ نے عشق میں آ کر، محبت میں آ کر اپنے منہ میں جتنے بھی دانت تھے سارے کے سارے سیدنا اویس قرنی نے توڑ دیے. اس قدر پیار کرتے تھے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، اس قدر محبت تھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. لیکن وہ عبادت کرتے تھے تو دکھاوے کے لیے نہیں کرتے تھے. وہ اگر عبادت کرتے تھے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، رضا الہی کے لیے کرتے تھے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اور عبادت ہمیں بھی اور آپ کو کرنی چاہیے تو دکھاوے کے لیے نہیں کرنی چاہیے. ہم عبادت کریں، عبادت کرنا ہمارا کام ہے، رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکانا ہمارا کام ہے. اور رب تو اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اور آپ کی مغفرت تو فرما ہی دے گا. 70,000 ماؤں سے بھی زیادہ، 1,000 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے. اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت فرما دے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، شک نہیں ہے. بس ہماری جو عبادت ہونی چاہیے، جو ریاضت ہونی چاہیے، وہ سچے دل سے، صدق دل سے ہونی چاہیے. حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پیرہن مبارک، اپنی قمیض مبارک حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بھیجی. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب دیکھیے آپ قرن کی جانب چہرہ کر کے، اپنے رخ انور کو کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قرن کی جانب سے، یمن کی جانب سے ہمیں رحمت کی خوشبو آتی ہے، آخر وہاں کیا ایسی خاص بات ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایک عاشق رہتا ہے وہاں، ایک دیوانہ رہتا ہے جو رب کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتا ہے.
اور اس کے بدلے میں اس کی دعاؤں کے صدقے میں اللہ رب العزت کئی ہزار امتیوں کو ہماری بخش دے گا۔ صحابہ کرام نے نام پوچھا تو حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ویسے قرنی ہے ان کا نام۔ تو صحابہ کرام نے اصرار فرمایا حضور کیا ہماری ان سے ملاقات ہوگی؟ تو حضور پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لیکن ہاں عمر فاروق اعظم اور مولائے کائنات سے ان کی ملاقات ہوگی، اور جب ملاقات ہو تو یہ میری قمیض ان کو دینا اور ان سے کہنا میری امت کی مغفرت کے لیے دعا کریں، میری امت کی مغفرت کی دعا کریں۔ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اتنا فرمایا، اتنی شان بیان کی صحابہ کے درمیان۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب حضرت سیدنا ویسے قرنی اتنے بڑے عاشق ہیں آپ کے، تو آپ سے ملاقات کرنے کیوں نہیں آئے؟ آپ سے ملاقات کرنے کیوں نہیں آئے؟ اتنے بڑے عاشق ہیں، آپ ان کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، آپ سے ملاقات کرنے کیوں نہیں آئے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس کے پاس کچھ مجبوریاں ہیں جس کی وجہ سے وہ آ نہیں پا رہے ہیں۔ ان کی ایک بوڑھی ماں ہے، ایک ضعیف ماں ہے، نابینا ہے، آنکھ سے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں اور اپنی ماں کے لیے اور خود کے لیے ذریعہ معاش تلاش کرتے ہیں، اپنی ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر مجھ سے ملاقات کرنے نہیں آئے۔ بظاہر تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ میری زیارت بباطن ہمیشہ کیا کرتا ہے۔ حضور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرماتے ہیں، میری زیارت ہمیشہ کیا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، لیکن جب حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور مولائے کائنات اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ حضور سے ملاقات کرنے کیوں نہیں آئے؟ تمام چیزیں ہونے کے بعد سلام پیش کیا حضور کا، امت کے لیے مغفرت کی دعا کا پیغام دیا، اس کے بعد جو ہے قمیض تھی۔ تمام چیز ہونے کے بعد عمر فاروق اعظم نے حضرت سیدنا اویس قرنی سے پوچھا کہ آپ ملاقات کرنے کیوں نہیں آئے، اتنے بڑے عاشق ہیں؟ تو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر فاروق اعظم آپ تو پوری زندگی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو بھویں ہیں یہ کھلی ہوئی ہیں یا ملی ہوئی ہیں؟ یہ بھویں جو ہے کھلی ہوئی ہیں یا ملی ہوئی ہیں؟ تو عمر فاروق اعظم اور مولائے کائنات سکتے میں آ گئے، کوئی جواب نہیں رہا۔ تو کہا عمر فاروق اعظم مولائے کائنات آپ تو مصطفیٰ کے قریب رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھویں کھلی ہوئی ہیں یا ملی ہوئی ہیں۔ لیکن مجھ سے سنیے، اگر کوئی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دور سے دیکھتا تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھویں جو ہے وہ ملی ہوئی نظر آتی، لیکن اگر کوئی قریب سے دیکھتا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تو آپ کی بھویں جو ہے وہ کھلی ہوئی نظر آتی۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصطفیٰ کو بظاہر نہیں دیکھا تھا، لیکن بباطن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روزانہ زیارت کرتے تھے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ عبادت کریں تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کریں۔ جب اللہ رب العزت اتنا مہربان، اتنا کریم ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ پڑھنے پر شمعون کی مغفرت فرما سکتا ہے، بخش سکتا ہے، تو ہم اور آپ پوری زندگی رب کی عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں، رب کی ریاضت کرتے چلے آ رہے ہیں، تو میرا دعویٰ ہے میرا رب اتنا کریم ہے، اتنا فضل فرمانے والا ہے کہ ہماری اور آپ کی مغفرت سے ضرور فرما دے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلا